بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ان خوش نصیب ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز حاصل رہا، جن پر براہ راست نبوت کی کرنیں پڑتی تھیں۔ الحمدللہ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کر رہے ہیں، حسب سابق الحمدللہ یہ مسلسل ہمارے پروگراموں کی ایک سیرت چل رہی ہے، اور آج بھی ہم سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 5واں پروگرام پیش کریں گے۔ آج ہم سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی شغف، ان کے علمی مقام، درس و تدریس کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں اسلام کے اندر، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ہم حدیث رسول سے کرتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں دو آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عالم کا اور ایک عابد کا۔ کریم آقا علیہ السلام نے دونوں کی بڑی خوبصورت مثال عطا فرمائی۔ فرمایا ایک عالم پر عابد کو فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا پر ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا نے مزید فرمایا جو دین کی بھلائی کا کام کرتا ہے، تعلیم اور تعلم کا کام کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے فرشتے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں دریاؤں میں اس عالم دین کے لیے دعائے رحمت کرتی رہتی ہے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پہ گامزن ہوتا ہے۔ قربان جاؤں، عظیم صحابی رسول ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار اکابرین صحابہ میں ہوتا ہے، کاتب وحی بھی ہیں اور حبر الامت بھی انہیں کہا جاتا ہے، عظیم قاری قرآن ہیں۔ قربان جاؤں، اب دیکھیں علمی شغف دیکھیں اور علماء کا ادب دیکھیں۔ آپ سواری پہ سوار ہیں اور جا رہے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ زید بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جلدی سے آپ کی سواری کی رکاب پکڑ لی اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ اے خاندان رسول کے چشم و چراغ، آپ حضور کے چچا کے شہزادے ہیں، آپ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ آپ میری سواری کی مہار پکڑیں۔ تو قربان جاؤں، عبداللہ ابن عباس نے آگے سے فرمایا کہ علماء کا ادب اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نیچے اترے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ فرمایا ہمیں بھی اہل بیت رسول کا اسی طرح ادب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج علمی گفتگو ہوگی اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شغف کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہم جن سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور علمی میدان میں الحمدللہ وہ ہمارے قلب و روح کو منور کر دیتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو علم کے دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستقبل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بہت شکریہ۔ آج ہمارا یہ 5واں پروگرام ہے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ الحمدللہ آج علمی شغف کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے کچھ موتی عطا فرمائیں جی۔ حمد للہ تعالی و مصلیا و مسلما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی بنیادی اور اہم باتیں آپ نے اس حوالے سے ذکر کی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عابد کے مقابلے میں جی جو عالم کی برتری اور فوقیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ جی اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا آج جس نتیجے پر پہنچی ہے، جی آج ان کے فکر کو جو عروج ملا ہے، ٹھیک، آج یہ جملہ زبان زد عام و خاص ہے کہ اب مقابلہ وہ میدان جنگ میں نہیں ہوگا، میدان علم میں ہوگا۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اب جنگیں تلوار سے اور نیزوں سے اور تیروں سے
نہیں لڑی جائیں گی، سائنسی ایجادات سے لڑی جائیں گی۔ علم، تحقیق، جستجو، سائنس، ایجادات جی کا آج اور مستقبل کے اندر اگر مقابلہ ہے اور کمپٹیشن ہے ٹھیک، تو وہ اس میدان کے اندر ہوگا۔ بے شک، تو دنیا آج جس نتیجے پر پہنچی ہے، واہ واہ واہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے فالورز کے لیے 14.5 صدیاں قبل سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی ڈائریکشن متعین فرما دی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان میرے اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے اور شعوری طور پر اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جی خاص طور پر امت مصطفیٰ کو، ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ آدمیت میں، تاریخ انسانی میں، جی مفتی صاحب، اس کائنات میں سب سے پہلا علمی انقلاب بپا کیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے، تاریخ آدمیت میں پہلا علمی انقلاب بپا کیا ہے، واہ واہ، اور اپنا تعارف بھی اسی حوالے سے، اسی حوالے سے کروایا ہے۔ واہ یعنی واہ جس دور میں اور جس علاقے میں اور جس خطے میں اور جس قوم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے اجاڑ لوگ تھے، کس طرح کے جاہل تھے، اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس اللہ، جہالت کی وجہ سے ہی ان کی جنگیں اور لڑائیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر شروع ہوتی تھی تو سال ہا سال تک بند ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ بالکل تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو قوم کو، ٹھیک، ان اجاڑ اور جاہل لوگوں صحیح، کو، نا تراشیدہ جو پتھر تھے، میرے مصطفیٰ نے انہیں یوں تراشا ہے اللہ اکبر، اور یوں تعلیم دی ہے اور یوں تربیت کی ہے اور یوں علم کی اہمیت بیان کی ہے اور یوں علم کا شغف اور شوق ان کے سینوں میں پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، علم کی جستجو اور لگن ان کے رگ و پے کے اندر اتاری ہے، انہیں علم کا یوں رسیا بنایا ہے واہ واہ، کہ پھر وہ علم کی ایک بات لینے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے شام جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور وہ صرف ایک بات لے کر وہاں کچھ کھائے پیے بغیر واپس آ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، علم کا اتنا ذوق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تعلیمی، علمی، جی، تربیتی انقلاب، سبحان سائنسی انقلاب سب سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا کیا اور دنیا کو روشناس کروایا۔ بے یہ شک، کریڈٹ کسی اور کا نہیں ہے، واہ یہ واہ، ہمارے آقا کا ہے، اللہ یہ اکبر، مسلمانوں کا کریڈٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات پر فخر بھی فرمایا اپنے تمام جملہ اوصاف میں سے، جی جملہ اوصاف میں سے، یعنی وہ اوصاف جن کی کوئی حد نہیں ہے، واہ واہ واہ، وہ بقول سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سبحان اللہ، کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، اللہ اکبر، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ واہ واہ واہ، تو حضور کے اوصاف کے اندر تو تناہی والا عیب بھی نہیں ہے، نہیں ہے نہیں ہے، بے اینڈ شک، ہو جانے والا اور عیب مفتی بھی صاحب نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جناب کریم آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے قبر مصطفیٰ کھلے گی، مجھے فخر نہیں ہے، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، جی ہاں، مجھے فخر نہیں، اور فخر کیا تو علم پہ، اللہ یہی عرض اکبر، کرنے لگا تھا کہ واہ اتنے واہ، اوصاف ہیں لیکن جہاں اپنے کسی خوبی، کمال، جی وصف، اعزاز کا ذکر کیا تو ساتھ فرمایا لا فخر، ولا فخر، واہ واہ واہ، لیکن ادھر فرمایا انما بعثت معلما، اللہ اکبر، جزئی نیست، انما کلمہ حسر ہے، جی مفتی صاحب، تو حسر کر کے فخر کے ساتھ فرمایا او لوگوں سنو میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ واہ واہ واہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کے ساتھ فرمایا، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ واہ واہ واہ، تو میرے آقا معلم بن کے آئے سبحان اللہ، اور پھر تعلیم ایسی دی کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، سبحان اللہ، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، سبحان اللہ، خود نہ سبحان تھے اللہ، جو راہ پر واہ واہ، اوروں کے ہادی بن گئے، جی وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا سنو لوگو،
جو بندہ طالب علم کے اندر نکلا ہو اور اس راستے پر چل رہا ہو، ٹھیک، علم کا متلاشی ہو، علم کا متمنی ہو، علم کا جویا ہو، واہ واہ، علم کا پیاسا ہو، سبحان اللہ، وہ اس منزل کی طرف سفر شروع کر چکا ہو اور اس دوران اسے اجل آ جائے، ٹھیک، آخری وقت آ جائے جی، علم کی تلاش کے اندر، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا روز محشر اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ، طلب علم میں جو فوت ہو طالب گیا، علم میں جو فوت واہ ہو واہ گیا، واہ واہ، کیا کہنے فرمایا مرتضیٰ، انبیاء کے درمیان اور اس کے درمیان سبحان اللہ، صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ ٹھیک، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں سنا کے پھر اپنے ممدود صحابی جو ہیں حضرت سیدنا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ جاتے ہیں۔ جی جی، متفق علیہ حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے، ٹھیک، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ واہ، وہ جو تبحر علمی حاصل تھا، فقیہ امت، واہ واہ، فقیہ امت تھے، سبحان اللہ، اور وہ سب کچھ انہیں نالین مصطفیٰ کی دھول کے طفیل ملا اللہ تھا، اکبر، سبحان یہ اللہ، مقام کیونکہ سبحان میرے آقا کے نالین کو وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہادی دو عالم معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ ٹھیک ٹھیک، سبحان یہاں اللہ، بھی حسر کر کے فرمایا میرے نبی نے، واہ واہ واہ، فرمایا لوگوں سنو، قابل رشک صرف دو طبقے ہیں، صرف دو طبقے اونلی۔ فرمایا تم قابل رشک اسے سمجھتے ہو واہ واہ، جس کے پاس گاڑی بڑی ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، کار ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، مال ہو، جاہ و حشمت ہو، روابط ہو، مراسم ہو، جی، لنکس ہو۔ ٹھیک، فرمایا نہیں، اور سنیے قابل رشک وہ نہیں جس کو میں اور آپ قابل رشک سمجھیں، جی، قابل رشک وہ ہوتا ہے جس کو آمنہ کا لال قابل رشک ہے۔ ناظرین محترم، مفتی صاحب قبلہ کا پیغام یہی ہے اور ہمارے پروگرام کا پیغام یہی ہے، حیات صحابہ کی الحمدللہ صحابہ کرام کا پیغام یہی ہے کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہمارے ساتھ جڑی رہیے، انشاءاللہ قرب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں اور ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور عظیم صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، انبیاء علیہ السلام کی اگر آپ دعائیں دیکھیں پورے قرآن پاک میں منقول ہیں، اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو دعا مانگی، لا تخزنی یوم یبعثون، اے مالک مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ پھر دیکھیں زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مالک مجھے وارث عطا فرما دے۔ قربان جاؤں، میرے آقا نے کیا دعا مانگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگا، سبحان اللہ، یہ مانگا ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے مالک مجھے علم عطا فرما۔ جی قبلہ مفتی صاحب دیکھیں کیا خوبصورت دعائیں ہیں۔ جی بے شک، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات میں ٹھیک، علم کا فروغ اور علم دوستی کا فروغ اس انداز میں کیا ہے، پہلی ہستی ہیں سبحان اللہ، جنہوں نے کائنات کو یہ پیغام دیا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب یہ تعلیم بالغان کا جو سلسلہ، ایوننگ کلاس سے، نائٹ کلاس سے، تعلیم میں جو شفٹوں کا رواج آج دنیا جس تک پہنچ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ واہ، تو 14 صدیاں قبل واہ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا تھا، ساری شفٹیں بیچ میں آ گئیں، ساری شفٹیں بھی تھی، واہ بوڑھوں کو پڑھایا۔ کیا کہنے، یہ جو ہے کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، 60 سال کے بوڑھے ٹھیک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر رہے تھے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن، نبوت کا علم اور فراست اور نور دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم ہسٹری کے اندر یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو اس بنیاد پر رہا کیا تھا
واہ فرمایا مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھاؤ اور آزادی حاصل کرتے جاؤ بدر کے موقع پہ، واہ بدر کے موقع پر۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ اب جو حدیث شریف پیش کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک صرف دو طبقے ہیں، ٹھیک، اور میں نے عرض یہ کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے جی مفتی صاحب، کہ وہ قابل رشک نہیں جسے ہم قابل رشک سمجھیں اور کہیں، ٹھیک، قابل رشک وہ ہے جس کو تاجدار ختم نبوت قابل رشک کہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اگر پوچھو تو صرف دو ہی طبقے ہیں، ایک وہ جس کو اللہ مال دے ہاں ہاں ہاں، سبحان لیکن اللہ، مشروط، ٹھیک، صرف مال نہیں، جی، فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ، مال دے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، ينفقون فی سبیل اللہ، واہ اور واہ واہ، دوسرا وہ جس کو اللہ علم کی دولت عطا فرمائے، اللہ اکبر، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، جی، پھر وہ علم کے ساتھ فیصلے کرتا رہے اور اس علم کو آگے پھیلاتا رہے، اللہ، اس کا نور عام کرتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی علم کو اتنی اہمیت دی، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ٹیم، پہلے مخاطب، اولین مخاطب جو تھے حضور کا ہراول دستہ، وہ حضور کے صحابہ تھے۔ جی بے شک، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اور اس میسج کو حرز جاں بنا لیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ مفتی صاحب، اب ان کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمیں کہیں سے بھی کوئی علم کی بات مل جائے، ہمیں دین کی کوئی بات مل جائے، ٹھیک، ہمیں کوئی تربیت کی بات مل جائے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، سبحان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 10 برس کا عرصہ جو آپ نے گزارا، اللہ، واہ واہ، تو میرے آقا کے دسترخوان علم سے اتنے لقمے کھائے ہیں، سبحان اللہ، اتنا فیض حاصل کیا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر صحابہ کے مجمع میں اور صحابہ کی جماعت میں اور صحابہ کے جرمٹ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا۔ اللہ اکبر، واہ اتنا علم حاصل کیا تھا کہ آپ کا فتویٰ چلتا تھا، اور آپ سے پڑھنے والے حضور سے جو علم حاصل کیا، جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا جو خزانہ لیا، علم کے جو موتی چنے، جی، علم کے جو پھول اکٹھے کیے، علم کی جو سوغات لی ہے، سبحان اللہ، اب اس کا فیضان جب آگے عام کرنے لگے ہیں تو صرف مکہ المکرمہ ہی نہیں، مدینہ المنورہ ہی نہیں، یمن سے لے کر شام تک اور 4 دانگے عالم سے لوگ کھچے چلے آتے تھے جی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکتب اور مشرب سے علم کا فیض حاصل واہ کرنے واہ، کے۔ سبحان اللہ، سبحان اب کسی بھی شخصیت کے علمی مقام کا اگر اندازہ لگانا ہو نا جی، کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے، آج کے دور میں بھی یہ کرائٹیریا ہے، ٹھیک، یہ ایک معیار ہے، مسلمہ اصول ہے، یہ اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، اسے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا تبحر علمی ہے اسے، اس کے پاس کتنا رسوخ فی العلم ہے۔ ٹھیک، تو 2 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک یہ کہ اس کے اساتذہ کون ہیں، واہ واہ واہ، اور دوسرا یہ کہ اس کے تلامذہ کون واہ ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں جب کسی شخصیت پر کتاب بھی لکھی جاتی ہے نا تو وہاں یہ 2 باب ضرور بنائے جاتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک، ایک اساتذہ کا باب اور ایک تلامذہ کا باب۔ تو ہمارے ناظرین سن کے حیران ہو جائیں گے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے سوا کن کن ہستیوں سے علم حاصل کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے استاذ معلم کائنات ہو، واہ واہ واہ، کیا کہنے مفتی عادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صاحب، سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن اللہ اکبر، کہ امین ہوں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کا نام لینے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، واہ واہ واہ، لیکن وہ ایک ہی مرکز سے سب فیض حاصل کرنے والے تھے، سبحان اللہ، اور سرکار کے علاوہ کن کن لوگوں کی صحبت میں، مجلس میں، کن کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جاتے رہے، جی، تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مراد رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے، باب مدینہ العلم
حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہہ واہ الکریم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان حضور کے صحابہ میں، حضور کے مدرسے کے استاذ، حضور کے مدرسے کے طلباء کے مانیٹر جی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ واہ واہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ واہ واہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام میں، حضور کے غلاموں میں، میرے آقا کی پہلی ٹیم میں جب علم کی بات ہوگی، جب درس و تدریس کی بات ہوگی، جب استفتاء کی بات ہوگی، جب فتویٰ دینے اور لینے کی بات ہوگی، تو یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے نام میں نے لے دیے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب ان میں سے ہر ایک سے واہ واہ واہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکتساب فیض کیا ہے، واہ 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 واہ، اکتساب فیض کیا ہے۔ یعنی یہ آفتاب علم کے چمکتے ستارے ہیں جی، یہ واہ بے واہ شک واہ، یہ علم کے آفتاب ہیں، کیا کہنے اس، کیا یہ کہنے آسمان علم کے چمکتے ستارے ستارے، ہیں واہ واہ واہ، جن سے فیض حاصل کیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے۔ پھر جب آپ مسند تدریس میں بیٹھتے ہیں، مسند افتاء پہ بیٹھتے ہیں، خاص طور پر وہ دور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تو اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ سرکار کی حیات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت میں، ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کئی پروگراموں میں، جی اور اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، ٹھیک، اس وقت تو آپ مصروف جہاد رہتے تھے، اللہ غزوات میں داد شجاعت دیتے تھے، سبحان اللہ، سر بکف مجاہد ہوتے تھے، اور پہلی صفوں میں لڑا کرتے تھے۔ بڑی بڑی داستانیں رقم کی حضرت جابر نے اور آپ کے والد ماجد نے، اللہ اکبر، کیا کہنے، حضرت عبداللہ بن عامر نے، واہ واہ، حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام نے، سبحان اللہ، تو آپ نے بڑی بڑی داستانیں رقم کی ہیں۔ بے شک، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو اب آپ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ آپ جہاد کے بعد جو سب سے بڑی فضیلت والی چیز ہے وہ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس ہے، ٹھیک، بے شک، اور علم کا جو خزانہ، علم کا جو ذخیرہ کسی کے پاس ہے اسے آگے پہنچانا۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بلغوا انی ولو آیا کے تحت، یہ امانت جی، اور اس امانت کو آگے پہنچا دینا، واہ واہ، یہ ہے اصل سرخ روح ہونا جی، اور اپنے اس منصب سے عہدہ برآ ہونا۔ تو واہ آپ بیٹھ گئے مدینہ شریف میں، ٹھیک، درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس دوران آپ سے جن ہستیوں نے پڑھا ہے نا، واہ واہ واہ، جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے، جس طرح آپ کے اساتذہ کی فہرست دیکھ کے ہم شش در رہ گئے، جی، اسی طرح آپ کے تلامذہ کی اگر لسٹ دیکھیں بسم اللہ، تو وہاں بھی بندہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے انمول ہیرے تھے جن کو آپ نے تیار کیا، سبحان اللہ، کیسے کیسے واہ۔ وہ شاگرد تھے، اساتین تھے۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 مفتی صاحب، گلشن مصطفیٰ کی حسین کلی ہیں، واہ واہ واہ، سبحان گلشن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول ہے، اللہ، جی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یعنی یہ تو ہے اعزاز اہل کے اہل نور بیت تیرے، طہار کے استاد ہیں، اہل بیت اطہار واہ کے واہ واہ۔ استاد ہیں۔ اور آپ نے ذکر کیا تھا، مجھے یاد ہے یہ جی۔ بات آپ نے کی تھی 2 پروگرام پہلے، الحمدللہ، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نبوت سے کتنی عقیدت رکھتے تھے، اللہ اکبر، کتنا پیار کرتے تھے آل رسول سے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے ادھر یہ ہے کہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، جی، جو خزانہ، جو امانت، علم کا جو نور ان کے نانا سے لیا تھا نا، واہ 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 واہ، سبحان وہ اللہ، واپس لوٹا رہے ہیں۔ کیا کہنے، بس میں صرف نام ذکر کر دیتا ہوں، حضرت امام محمد باقر واہ واہ واہ، اور محمد بن عامر بن حسین، جی، عاصم بن عمر بن قتادہ، واہ واہ واہ، محمد بن منقدر، واہ واہ، اور حسن بن محمد حنفیہ، سعید بن بلال اور سعید بن نیاز۔ یہ بڑی بڑی کیا شخصیات کہنے ہیں مفتی صاحب، سبحان اللہ، جنہوں نے حضرت جابر بن واہ عبداللہ واہ، انصاری سے علم۔ ناظرین محترم کی مفتی صاحب نے پھر مجھے، یہ میری دکھتی رگ ہے، جب بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو میری تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے ایسی محبت کرتے تھے، قربان جاؤں، آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ آپ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے کے کہتے تھے، لوگوں
حضرت علی سے محبت کرو، اس کے گھرانے سے محبت کرو، فرمایا اپنی نسلوں کو سکھاؤ۔ اور یہ جملہ ناظرین محترم توجہ سے سنیے، آپ فرمایا کرتے تھے اگر تمہاری اولاد اور تمہاری نسلیں محبت علی نہ لیں اور ان کے جسموں میں نہ اتریں تو کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوگی ان کی جگہ پہ، ان کے گھر میں کہیں گڑبڑ ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرتے رہیں، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ انتہائی محترم ہستی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں، اور علم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ اصحاب رسول کے جو منیٹر ہیں ان کا نام سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا دم بھرنے والے اور علماء اور طالب علم جو طلباء علم ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے۔ آپ اندازہ کریں علم کا کتنا بلند مقام ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی تلاش کے لیے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ شام سے مصر تک سفر کرتے اور حدیث لے کے واپس آ جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار مصطفیٰ میں رہتے تھے، حضرت ابن عباس ان کے پاس جاتے، ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے اور کہتے جو سرکار کی صحبت سے تو نے سیکھا ہے وہ مجھے سکھاؤ، اور کاتب کو ساتھ لے جاتے اور وہ باتیں بیان کرتا تو آپ اس کی کتابت کرتے رہتے۔ یہ ہے علم سے محبت۔ جی قبلہ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے مزید سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کے علمی مقام کے حوالے سے؟ جی تو آپ کا تو چونکہ شوق اور شغف وہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ آپ نے تو وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو ایسی بڑی ہستیوں سے پڑھے اور اتنے عظیم تلامذہ کو پڑھائے، واہ واہ واہ، تو پھر آپ کا جو شمار ہے وہ حضور کے صحابہ میں راویان حدیث کے طبقہ اول میں ہونے لگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ 1540 احادیث آپ نے روایت کی۔ ٹھیک۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہاں اگر دیکھیں، آپ فہرست بنائیں تو آپ سے اوپر صرف 4 نام ہے، 5واں نام آپ کا ہے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایک حضرت ابو ہریرہ ہے، ہاں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، یہ بھی 5 دن کا صدقہ ہے کہ 5واں نام آپ کا ہے۔ 5واں نام آپ کا ہے روایت حدیث کے اندر۔ کیا کہنے، سبحان تو اللہ۔ اتنا مطلب حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں، اللہ اکبر، 1.25 لاکھ صحابہ میں اگر ایک حوالے سے ایک جہت سے فہرست بنے جی مفتی صاحب، اور کسی کا جسٹ 5واں نام آ جائے ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، تو کتنے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ اور آپ کو خاص طور پر ایسے تو علم کے تمام جو ماخذ مراجع جتنے بھی اس کی برانچز تھیں، علم تو علم ہوتا ہے، آپ کو ہر ایک سے بڑا ایک ممارست تھی، لیکن خاص طور پر قرآن سے سبحان اور حدیث مصطفیٰ سے اور فقہ سے، اس سے بڑا آپ کو شغف تھا۔ اور حدیث لینے کا اور حدیث کو سننے کا اور حدیث کو محفوظ کرنے کا اور پھر حدیث رسول کو امت تک پہنچانے کا اللہ، سبحان اللہ، جو آپ کو ایک تھا شوق، جذبہ، واہ واہ واہ، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا جی کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک، کہا ان کے پاس قصاص کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان محفوظ ہے، جی، وہ ان کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قصاص کے متعلق ایک حدیث ہے اور ہے انہی کے پاس، مجھے پتا چلا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آج کل وہ ہیں کہاں، تو کسی نے بتایا وہ شام کے اندر ہے، یہ مدینہ شریف میں، وہ شام میں۔ جی، کہتے ہیں میں نے ایک اسپیشل اونٹ خریدا، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، اونٹ خریدا میں نے، جی مفتی صاحب، اس پر سوار ہوا، سفر شروع کیا، ملک شام پہنچا، وہاں پوچھتا
ڈھونڈتا تلاش کرتا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پہ آیا، سبحان اللہ، وہاں جا کے دستک دی اور میں نے پیغام بھجوایا، کہا کہ انہیں جا کے سلام کہیے اور بتائیے کہ جابر آئے ہیں ملنے کے لیے۔ اللہ اکبر، تو اندر سے جواب آیا کہ کون سے جابر؟ جابر بن عبداللہ، ٹھیک، عبداللہ کے بیٹے جابر۔ تو جواباً میں نے عرض کیا ہاں وہی جابر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا، اور عبداللہ بن انیس اس طرح بے خودی کے عالم میں اپنے آپ کو سنبھالے بغیر ہی دوڑے ہیں جی، کہ باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ ان کی چادر زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابی رسول آ گیا، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، حضرت جابر رسول اللہ کے میزبان اور رسول اللہ کے مہمان آ گئے۔ واہ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنا اور کپڑے درست کرنا اور ایک لمحہ بھی ضائع کرنا، تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا، سوء ادب سمجھا۔ اللہ اکبر، دوڑتے ہوئے باہر آئے اور کہا مجھ سے معانقہ کیا انہوں نے، اور معانقہ کرنے کے بعد کہا کہ آئیے تشریف رکھیے، تو حکم خدمت۔ تو اب دیکھیے نا، طلب علم کے لیے گئے تھے، سبحان اللہ، حدیث لینے کے لیے گئے تھے، وہاں بیٹھنا اور پانی پینا بھی مناسب نہیں سمجھا اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کہ میرے اس سفر کے اندر کسی بھی اور غرض کی آمیزش نہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کتنے مخلص تھے، کتنے خالص لوگ تھے، دین کے ساتھ کیا ان کی اٹیچمنٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سفر چونکہ حدیث رسول کے لیے، واہ واہ واہ، تو سبحان اللہ، کسی اور چیز کی آمیزش نے کہا جی میں تو صرف آیا ہوں ایک بات کے لیے کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قصاص سے متعلق، مجھے وہ عطا فرما دیجیے۔ اس کو کہتے ہیں سند، سبحان اللہ، حدیث کی، کہ آپ وہ حدیث ان سے لی تو استاذ بن گئے وہ حضرت عبداللہ بن انیس۔ اللہ اکبر، سبحان اب اللہ، اسی سند سے پھر حضرت جابر سے آگے جو لے گا، پھر ان سے آگے جو لے گا، تو کہا کہ وہ حدیث آپ وگرنہ تو کسی نے بتایا ہوگا کہ قصاص سے متعلق، لیکن کہا کہ میں وہ سورس جو ہے نا جس نے خود اپنے کانوں سے اللہ اکبر، وما ینطق عن الہوا کی زبان سے سنی ہے اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پھر پہنچے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل مجھے یاد ہے، آج بھی وہ منظر تازہ ہے نگاہوں کے سامنے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کے متعلق فرمایا کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ جزا و سزا کا ایسا نظام قائم کرے گا سب کے سامنے کہ ہر مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یہ آقا کریم فرما رہے ہیں صحابہ کے سامنے، کہا کہ اللہ کریم فرمائے گا کہ آج کس کا اقتدار ہے، آج کس کی قوت ہے، آج کس کا اختیار ہے؟ تو سب کہیں گے یا اللہ تیرے سوا کسی کا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو فرمایا آج میں برابری کروں گا، عدل کروں گا، بدلہ دلواؤں گا، حتیٰ کہ کسی بھی جنتی نے جہنمی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جہنمی نے جنتی کے ساتھ، وہ جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ بدلہ نہیں دے گا، اور جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکے گا جب تک بدلہ نہیں دے گا۔ یہاں برابر کر کے پھر اگلی منزل کا تعین اللہ ہوگا۔ اکبر، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اگر کسی جو ہے وہ جانور نے دوسرے جانور کو سینگ بھی مارا ہوگا۔ بے شک، اچھا یہ بیان کر رہے ہیں حدیث، اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ تن گوش ہو کر جی، نہایت ادب سے واہ سن واہ، رہے ہیں، سبحان اللہ، محفوظ کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے، ٹھیک، اللہ جمع کرے گا تو وہ برہنہ ہوں گے اور غیر ختنہ شدہ ہوں گے اور بہم ہوں گے، بہم۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے کہا جی بہم سے مراد کیا ہے؟ جی، تو سرکار نے فرمایا بہم سے مراد یہ ہے کہ وہ خالی ہاتھ ہوں گے، تہی دامن ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے پاس کوئی مال و دولت، نہ تن پہ لباس ہے، نہ مال و زر ہے، نہ ہاتھ میں مال ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، دیکھیے تو صحیح، جس کے لیے ہم کتنے جتن کرتے ہیں یار، جی جی، سب کچھ اپنی قبر حشر سب کچھ بھول جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں،
لباس سے بھی عاری ہوگا، مال و دولت سے بھی خالی ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا، تو حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ سرکار کی جب بات یہاں تک پہنچی نا، مکمل ہوئی کہ اللہ جمع کرے گا، ننگے ہوں گے، بہم ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ بدلہ ہوگا، ہر ایک سے بدلہ ہوگا، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا بھی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جب وہاں مال ہی نہیں ہوگا تو بدلہ کس چیز سے ہوگا؟ ٹھیک، اور یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے، ہماری ناظرین کے سننے کی بات ہے اللہ اکبر، کہ عرض کیا جی مال نہیں ہوگا تو پھر بدلہ کیسے ہوگا؟ یہاں کسی نے کسی کا مال ضبط کیا ہے تو اس کے پاس تو مال ہے نہیں، وہ کیسے دے گا؟ ٹھیک، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا، وہاں پراپرٹی تو ہے نہیں، کیسے دے گا؟ کسی کا حق کھایا ہے تو وہاں تو اس کے پاس وہ چیز نہیں، کیسے بدلہ ہوگا؟ جی، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بدلہ فرمائے گا نیکی اور بدی کے ساتھ، اللہ اکبر، نیکی اور بدی کے ساتھ۔ فرمایا نیکی اور بدی کے ساتھ بدلہ ہوگا، جی، کیسے؟ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی چیز ضبط کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی کی آبرو ریزی کی ہوگی، کسی کو گالم گلوچ کی ہوگی، کسی حوالے سے بھی حقوق العباد، خاص طور پر جتنا مجموعہ ہے حقوق العباد کا، ان میں سے کسی حوالے سے بھی کسی کا دوسرے پر حق بنتا ہوگا، تو جس کا حق بنتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کو کہے، اب فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، اللہ اکبر، اللہ وہ اکبر، نیکیاں دلواتا رہے گا، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی پورا کمپن سیٹ نہیں ہوا ہوگا، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب وہ جو مظلوم تھا، اب اس کے جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا ایسے بدلہ کرے گا۔ صحیح، اب یہ حدیث سننے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ حدیث مکمل ہوئی تو کہا جی مجھے اجازت دیجئے، میرا سفر صرف اس مقصد کے لیے تھا، کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ، اور کوئی غرض نہیں تھی، میرا اور کوئی کام نہیں تھا ملک شام واہ میں، واہ واہ، میں مدینہ الرسول سے شام آپ کی خدمت میں آیا ہوں، یہ سفر کیا طویل، تو صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کے لیے۔ ہاں، مجھ سے بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکت و رحمتوں سے نوازے۔ ناظرین محترم، یہ امت مسلمہ کے جو امتیاز ہے وہ تو یہی تو ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور بلغوا انی ولو آیہ، جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا۔ پھر حضرت علی کا فرمان دیکھیں، آپ فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا ان شابا ان شاء تک، فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ میرا آقا بن گیا، وہ مجھے فروخت کر دے، وہ مجھے غلام بنا لے۔ تو میں ایک مسجد میں امام تھا تو ایک 70 سالہ بزرگ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے قاری صاحب مجھے حفظ کروا دیں۔ میں نے کہا جی آپ کی ایج دیکھیں اور 70 سال کی عمر میں، اور مفتی صاحب نے جو آج بات کہی، کمال کی بات فرمائی ہے، تو وہ بابا مجھے کہنے لگا قاری صاحب میں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ علم کی تلاش میں ہو اور علم کے راستے پر چلے، مر جائے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اگر آپ نے مجھے ایک ہی سورت حفظ کروا دی تو کل قیامت کے دن فرشتوں کی رب ڈیوٹی لگائے گا قبر میں، اور میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو پورا حافظ قرآن ہو جاؤں گا۔ میں حضور قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔